بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں مرزا ندیم بیگ، پاکش ٹی وی کے پروگرام امیگرینٹس ویوز کے ساتھ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ طبی مسائل کے اوپر بات کی تھی جو پاکستانیوں کو لاحق ہیں. آج بھی ہمارا موضوع وہی ہے اور اسی پر ہم گفتگو بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم کچھ امراض کے بارے میں گفتگو کی تھی اور اس کے عوامل کے اوپر بھی تھوڑا سا جائزہ لینے کا جو ہے وہ کوشش کی تھی. ڈاکٹر صاحب، اصل میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو خاص طور پہ ایڈز کا مسئلہ ہے، آپ نے اس کی نشاندہی کی تھی کہ ہمارے پاکستانیوں میں پایا جاتا ہے. اس میں میرا ایک مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو ڈائگنوز جب ہو جاتا ہے ایڈز، وہ فوراً سے پہلے پاکستان بھاگتے ہیں اور وہاں پر جا کر شادی کر لیتے ہیں. کیا یہ رویہ جو ہے یہ کسی اعتبار سے بھی قابل تحسین یا اس کو جو ہے سراہا جانا چاہیے، یا یہ جو طرز عمل ہے پاکستانیوں کو جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ فوراً سے جا کے وہ شادی کر کے وہ ایک دوسرے فرد کو اس مرض میں جو ہے وہ مبتلا کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سی بات کیجیے. بیگ صاحب، آپ میڈیکل کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. یہ اخلاقاً بہت بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے، میں گناہ ثواب کے چکر میں پڑے بغیر آپ کو بتاتا ہوں کہ ایڈز اگر کسی میں بھی ڈائگنوز ہوا ہے تو یہ پوری زندگی کے لیے ہے، چاہے اس میں جراثیم ہے چاہے بیماری ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارے پاس ایسے بھی مریض ہیں جن کو 40 سال کی عمر میں ایڈز ہوا ہے، لیکن وہ 75-80 سال میں جا کے فوت ہوتے ہیں. بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ایڈز کے مریض کو یا کوئی ایسا مریض جس کو کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ آگے پھیل سکتی ہے جنسی تعلق کی وجہ سے، وہ بہت بڑا جو ہمیں مسئلہ جو مجھے خود بہت پیش آتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اپنے بندوں کو بندہ کیسے نہ وضاحت کرے کہ میں کوئی آپ سے کوئی سیکس اورینٹڈ بات نہیں کر رہا، میں ڈاکٹر ہوں، میرے لیے مرد ہو عورت ہو ایک ہی بات ہے. کیوں کہ میں نے میری جواب دہی میرے مریض کے سامنے ہے، میرے اپنے ضمیر کے سامنے ہے اور قانون کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ کوئی نہیں ہے کہ جی مرد ڈاکٹر ہے اور عورت ڈاکٹر. ڈاکٹر صرف ڈاکٹر ہے اور اس کا کام آپ کا علاج کرنا ہے، آپ کو علاج کے طریقے بتانا ہے. علاج کروانا مریض نے ہے، چاہے مفت ہے چاہے پیسے سے. یہاں پہ ہے پاکستان میں ہے، وہ کرانا ہے. یہاں پہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ چلے جاتے ہیں، یہ تو انتہائی بزدلی اور بہت بڑا ظلم ہے جو ہمارے لوگ کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں پہلے ہی ماشاءاللہ مظلوم اتنے کے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اس قسم کے ظلم کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں جاتے ہیں، پاکستان میں یعنی آج تک جو کانسیپٹ چل رہا ہے خاندانوں کے اندر ہی شادی کرنے کا، تو وہ جو ہے خاندانوں کے اندر جو ہے وہ بات چل تو جاتی ہے، شادی بھی ہو جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ جو بچی جس کے ساتھ آپ ایک تعلق قائم کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ وہی وائرس دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو آپ وہی وائرس دے رہے ہیں. یہ بات چھوڑ دیں، اللہ کو منظور ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو میں غلط کام کر رہا ہوں، اس کو آگے پھیلا رہا ہوں، اور جو آگے میری غلطی کی وجہ سے بات پھیل رہی ہے اللہ کو یوں ہی منظور ہے. لیکن بسا اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے فیملی ممبرز کو بھی اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں نا، ایک خلیفہ تھے تو ان کا معاملہ پیش ہوا وقت کے بہت بڑے امام ہیں ان کے سامنے، تو شیخ نے یہ کہا کہ جی دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں خلیفہ ظالم ہے، جو درزی ان کے کپڑے سیتا ہے وہ تو چھوڑ دیں، جو درزی کے لیے بٹن خریدتا ہے نا خلیفہ ظالم خلیفہ کے کرتے کے لیے، وہ اس میں شامل ہے، اتنی ظالم ہے. تو ماں باپ والدین چاہے پاکستان میں چاہے جہاں یہاں پہ بھی ہیں، جو ہماری جو یعنی ارینج میرج ہوتی ہے نا، جو ارینج میرج کروا دیتے ہیں، ان کو اگر پتہ ہے تو وہ برابر کے ظلم میں شریک ہیں. یہ اپنے بچوں کے ساتھ نہ کریں. یہ کون سا معاشرہ آپ ترتیب دے رہے ہیں؟ یہ بچوں کے ساتھ نہ کریں. یہاں پہ تو چلو پھر اینٹی وائرل ڈرگز جو ہیں 2 3 4 ملا کے بدل کے ہم کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، بندے کو مختلف طریقے ہیں جس سے وہ آگے نہیں پھیل سکتا. یعنی یہاں پہ لوگوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں، ان کے جوڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ایڈز بھی ہے، ان کو یا وہ کیریئر ہے صرف وائرس کے، بیماری ان سچ نہیں ہے، لیکن کیا ہے وہ آگے پھیلتی نہیں ہے. پھر مختلف طریقے ہیں، ان کو طریقہ بتاؤ تو آگے لڑ پڑتے ہیں. اور اپنا ڈاکٹر دیکھ کے میرے سے کافی مرتبہ یہ چانس ہوا ہے کہ کنسلٹینسی میں بتا رہا ہوں کہ آپ اس طریقے سے بچ سکتے ہیں، وہ آگے سے لڑ پڑے ہیں. 1 سال سے میں نے کہا کہ جی مجھے یہ شک ہے، میں نے آپ کا یہ ٹیسٹ کرنا ہے، آپ کروا لیں، تو وہ انہوں نے مجھے وہ سنائی کہ باہر سے وہ نرسز نے آ کے میری جان چھڑائی. لیکن ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ بہت ہی سنجیدہ قسم کا یہ مرض ہے ایڈز کا مرض، جس کے بارے میں کہ میں نے آپ کو ایک لاپرواہی سے آگاہ کیا. ہمارے اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو فرض کرے ہارٹ کا پیشنٹ ہے یا شوگر کا پیشنٹ ہے
یا کسی اور جو ہیپاٹائٹس کا پیشنٹ ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب ان کا علاج جاری ہوتا ہے تو اس میں ذرا سا بھی وہ ڈاکٹر یہ شو کرتا ہے کہ آپ کا مرض اب کافی حد تک ٹھیک ہے یا وہ وقتی طور پر ٹھیک ہو گیا، ہم اسے جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ حل سمجھ کر اس کے بعد ایسی جو ہے وہ لاپرواہی کرتے ہیں، اس میں بد پرہیزی کرتے ہیں کہ وہ مرض میرا خیال اس سے دگنا تگنا ہو جاتا ہے. کیا ایسا بھی آپ کے دیکھنے میں آیا ہے؟ جی بالکل، یہ تو بہت کامن پریکٹس ہے، بہت ہی عام. یہ تو ہمارا جو رجحان ہے بڑا رواج پا چکی ہے یہ بات. ڈاکٹر کا دیکھیں کام یہ نہیں ہے صرف کہ آپ کو انتباہ کرنا، آپ کو ڈرانا. ہم دمکانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم آپ کو سچ جو بات ہے وہ بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ایک مریض ہے اس کا کولیسٹرول ٹھیک ہو گیا ہے دوائیاں کھا کے یا ڈائٹ پہ یا ایکسرسائز سے کسی بھی طریقے سے، تو میرا فرض بنتا ہے اس کو بتاؤں بھائی جان آپ کا جو کولیسٹرول ہے جو آپ کے جسم میں یعنی چربی یا ان چیزوں کی تعداد وہ بڑھ گئی تھی وہ بالکل نارمل ہو گئی ہے، صحیح ہے، مبارک ہو. مطلب حضرت بتانے کا ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ احتیاط، یہ طریقہ کار، یہ علاج آپ نے جاری رکھنا ہے. اس کا یہ قدر مطلب نہیں ہوتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں جان چھوٹ گئی. آپ خود دیکھیں ایسے مریض جو کولیسٹرول کی مثال کے طور پہ دوائیوں سے ٹھیک ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، جب وہ دوائی چھوڑتے ہیں اور پھر اپنی نارمل زندگی میں آتے ہیں 2 سے 3 مہینے بعد ان کو وہ بیماری ریباؤنڈ جو ہے اس کا ہے، جو وہ یعنی رد عمل کے طور پہ جو آتا ہے وہ کنٹرول کرنا زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین محترم، یہاں پہ ہم لیتے ہیں بریک، ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. پاکستانی اور انڈین کھانوں کی لذت کا مزہ اب یورپ میں بھی ہوا ممکن صرف کرتبہ ریسٹورنٹ پر. کرتبہ ریسٹورنٹ پر ہماری ایوارڈ یافتہ باربیکیو، چامپ گرل، مرغ قورمہ، مزیدار بریانی، چکن کڑھائی، نہاری، چکن ٹکا اور بہت کچھ. کرتبہ ریسٹورنٹ اسپین کا سب سے بڑا حلال کھانوں کا مرکز، جہاں شادی، سالگرہ اور دیگر سیاسی تقریبات کے لیے 300 افراد کے بیٹھنے کی جگہ ہے. بکنگ اور ہمارے سے رابطے کے لیے www.kurtababcn.com. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج جیسے کہ ہم ڈاکٹر عرفان مجید صاحب کے ساتھ بیٹھ کر طبی مسائل کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ بسا اوقات جو ہے وہ ہم خود تشخیصی کے عمل میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی کہ فرض کریں میں نے اگر گھر میں یہ ظاہر کیا ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور آپ فوراً سے پہلے کہیں گے کہ یہ گولی کھا لو، یہ میں نے بھی کھائی تھی، اس سے تمہارا درد جو ہے یا مرض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. کیا یہ ہمارا رویہ جو ہے یہ قابل تعریف ہے یا ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر تو آپ کو 100% یقین ہے، آپ کو اگر آپ کے معالج نے، آپ کے ڈاکٹر نے، طبیب نے بتایا ہوا ہے کہ آپ کو مثال کے طور پہ مضر سی دوائی ہے پیراسیٹامول، لیکن اتنی بھی مضر نہیں ہے، اگر آپ نے خاص مقدار سے زیادہ کھا دی ہے 2-3 دن تو جگر فیل ہو جاتا ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں. پیراسیٹامول بہت کامن پریکٹس ہے. تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو الرجی نہیں ہے پیراسیٹامول سے تو آپ ایک گولی کھا لیں 1 گرام کی، لیکن فوراً سے پہلے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. تمام سر کے درد سادہ سے سر کے درد نہیں ہوتے. یہاں پہ اموات ہوئی ہیں پاکستانیوں کی، ان کی ڈیڈ باڈیز پاکستان گئی ہیں، وہ اس کو عام سا سر درد سمجھتے رہے ہیں اور گھر پہ پیراسیٹامول اور بروفن کھاتے رہے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعد میں وہ پتہ چلتا رہے کہ ان کی جو خون کی شریان ہے وہ پھٹ گئی ہے ایک وقت پہ آ کے. کیوں کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے، ہم میں یہ ماشاءاللہ ہم نے پتہ نہیں اس کو اپنی کیا ثقافت بنا لی ہے، اپنے لیے اعزاز بنا لی ہے، وقت پہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. کوئی پیسے نہیں یہاں سے آپ سے مانگتا. ہاں، لیکن یہ بھی بعض اوقات دیکھا ہے کہ گھر میں اگر کسی کو بخار یا ہلکا سا ٹمپریچر ہوا ہے تو اس میں ساتھی یہ مشورہ دے گا بھائی یہ 2 بروفن کی گولیاں لو اور کمبل تان کے سو جاؤ، گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد آپ کو پسینہ آئے گا تو ٹھیک ہو جائیں گے. دیکھیں اگر میں موجود ہوں تو میں تو پہلے تو اس ساتھی کا علاج کروں کہ آپ اپنا دماغ کا نہ جا کے کہیں سے علاج کروا لیں، اور جو آپ کی فیلڈ نہیں ہے آپ اس میں کیوں نہ لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں، چاہے آپ کا جتنا بھی ہے. آپ خود سوچیں جب وہ جو ساتھی ہیں، وہ جو بھائی ہیں، جو بہن ہیں، ان کا اپنا بھائی بہن یا اپنا شوہر اس مسئلے میں مبتلا ہو تو کیا کریں گے؟ ان کو لو جی پیراسیٹامول کھا لو. نہیں، ہمارے پاس مریض جو یہاں پہ آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ گھر میں پیراسیٹامول کھا لی، آ کے بتایا ہے نہیں جی مجھے سر میں درد ہوا ہے، میں نے پیراسیٹامول کھا لی ہے آدھا گھنٹہ پہلے، اب مجھے بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. یہ ایک صحیح ایٹیٹیوڈ ہے. لیکن اگر یہ صحیح رویہ ہے، لیکن اگر آپ کہیں نہیں جی پیراسیٹامول کھا لی ہے ہفتہ گھر ہی بیٹھے رہے ہیں، اور وہ عام سے سر کا درد پہلے تو عام سا تھا لیکن اب خاص بن گئے، پھر آپ ہمارے پاس آئے ہیں تو پھر وہ جو چیز جو 1 ہفتے پہلے تشخیص ہو سکتی تھی اس میں 7 دن کا فرق پڑ چکا ہے. تو وہ ایک یعنی دیر سے ایک تشخیص کروا رہے ہیں آپ اپنے مرض کی. ڈاکٹر صاحب، گردوں کے مرض کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی
اس میں بھی بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ جو پاکستان سے یہ دیسی ادویات جو ہوتی ہیں جو ہماری جنسی طاقت کو جو ہے اضافہ دیتی ہیں، کیا یہ اس کا باعث نہیں بسا اوقات بن جاتی کہ وہ گردے فیل کر کے رکھ دیتی ہے انسان کو؟ پہلی تو بات ہے کہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ پتہ نہیں کیا کھائیں گے تو جنسی طاقت بڑھے گی. جنسی طاقت کا تمام دار و مدار آپ کے دماغ کے ساتھ ہے، آپ کے دماغ کے خلیوں کے ساتھ ہے، آپ کی نفسیات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر جنسی طاقت کھانے سے ہوتی تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، چائنا تو آج امیر ہوا ہے نا، پہلے تو غریب ہی تھا. ان غریب ممالک کی آبادیاں پتہ نہیں کتنے اربوں تک پہنچ گئی ہیں، وہ نہ ہوتی. صحیح ہے. اگر جنسی کو اتنی ہوتا، کشتہ کھا لیا، معجون کھا لی ہے. ہمارا جو یعنی ہمارے ساتھ بھی لوگوں کا اتنا قصور نہیں ہے، زیادہ قصور یہ پڑھے لکھے طبقے کا ہی ہے جنہوں نے اتنے بڑے حکیم پاکستان میں گزرے ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے کوئی اپنا علم آگے دیا ہے، ٹرانسفر کیا ہے. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون سا بار یا کون سا جو ہے وہ وزن اپنے کندھے پہ لے کے چلے گئے ہیں، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم کرے. لیکن حکمت، ٹھیک ہے، حکمت ایگزسٹ کرتی تھی. ہومیوپیتھی مثال کے طور پہ ایک اور بہت بڑا شعبہ چھوڑ دیا جاتا ہے. ان ممالک میں آپ پہلے ڈاکٹر بنو، کچھ سال پریکٹس کرو، پھر 4 سے 5 سال آپ لگاؤ ہومیوپیتھی میں، تو پھر آپ کو لائسنس ملتا ہے ہومیوپیتھی کا. لیکن وہ ایک نارمل ڈاکٹر ہوتا ہے، کوالیفائڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ یہ بھی مشاہدے میں آیا ہے کہ بعض اوقات جو ہے ہمارے لوگ جو ہے خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹی کو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ہی کم ہے کہ جو دال یا سبزی کی طرف اس کی رغبت ہو. دوسرا یہ کہ اپنے کھانے کا انہوں نے لازمی ایلیمنٹ بنا لیا ہے کوکا کولا کو، یا اس طرح کے اور مشروبات جو کہ یہاں پہ بآسانی مل جاتے ہیں. کیا یہ چیزیں جو ہے ان کا زیادتی سے زیادہ استعمال کرنا، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ زیادتی ہے؟ پچھلے 5 سالوں میں پتہ نہیں کوئی 50 مریض دیکھ چکا ہوں پاکستانی جن کے گردے فیل ہو رہے ہیں. کیوں؟ خاص طور پہ ٹیکسی ڈرائیور، دکاندار، وہ لوگ یہ جو کنسٹرکشن وغیرہ میں کام کرتے ہیں، پانی نہیں پیتے. پتہ نہیں کیا چسکا ہے. رمضان شریف میں ہم برکات کی تو بات کرتے ہیں، مہینہ واقعی بابرکت ہے. عادت ہماری ایک بھی ایسی نہیں ہے جو اس مہینے کی برکت کے مطابق ہو. کھا کے اب خود سوچیں، میرے جو کولیگ ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ تم لوگ 29-30 دن روزے رکھتے ہو، وزن میں تمہارے فرق نہیں پڑتا، 4 کلو بڑھ جاتا ہے. وجہ پیٹ بھر کے کھا لینا ہے، اور کھانا بھی دبا کے ہے. کھجور بھی آ رہی ہے، روح افزا بھی آ رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے. اور ایکسرسائز کرنی کو نہیں ہے، اور بڑی مشکل سے اگر کسی نے تراویاں پڑھ لی ہیں تو اس نے بڑا احسان کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اگر 5 مرتبہ تھوڑا کھا لیا نا، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا ہے، وہ آپ کے لیے کروڑ درجے بہتر ہے کہ آپ نے ایک ہی مرتبہ 24 گھنٹے میں کھایا ہے اور پیٹ بھر کے کھا لیا ہے کہ آپ نہ اٹھنے کے قابل نہیں رہے. کہتے ہیں نا کھاندے تھک گئے ہیں، یعنی کھا کر کے تھک جانا ہے، اپنی عادات نہیں بدلنی. کوکا کولا، فانٹا یا جتنے بھی جوس ہیں، سب جو ہیں پریزرویٹو اس میں پڑے ہوئے ہیں یا نہیں پڑے ہوئے، جتنے بھی قدرتی ہیں، پانی کا نعم البدل نہیں ہے. ایک انسان کو دن میں یہاں پہ اگر سخت سردی بھی ہے نا تو کم از کم 1 لیٹر پانی کی ضرورت ہے. سردیوں میں دن کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ 8 گھنٹے کا دن ہوتا ہے. گرمی میں آپ خود سوچ رہے ہیں کتنی ضرورت ہوگی. لیکن ڈاکٹر صاحب بسا ہوकर ڈاکٹر یہ منع کرتے ہیں کہ یہ گریفوں کا پانی یا نلکے کا پانی جو ہے یہ استعمال نہیں کرنا. نہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس علاقے میں رہ رہے ہیں. بادلونا میں گریفوں کا پانی پرفیکٹ ہے، فوارے سے آ رہا ہے یا سمندری پانی صاف ہو کے آ رہا ہے، پرفیکٹ ہے. آپ دوسرے حصے میں چلے جائیں کسی میں، اگر حکومتیں دیکھیں، حکومتیں کام کرتی ہیں. جو کونسلز ہیں، ضلعی کونسل ہے، یونین کونسل ہے، یہاں پہ وہ ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہیں. میں ایک دن انتہائی حیران ہوا، اخبار میں آیا ہوا تھا، اس سال ہم نے بارسلونا میں اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے 100 پانی کے قطرے بچائے ہیں پچھلے سال سے. قطرے پانی کے کا حساب ہے. تو آپ کا کیا حال ہے جو لوگ قطروں تک کا حساب رکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ کیسے یعنی آپ کو ایک وہ پانی دیں گے اور وہ آپ کو پہلے اس کو اشتہار ہی نہ دیں کہ یہ پانی ٹھیک ہے یا غلط ہے یا اس پانی میں ملاوٹ ہے. تو جن علاقوں میں تو پانی بہترین مل رہا ہے، صحیح ہے، اسپین میں اللہ کا شکر ہے بہت بہترین انتظامات ہیں بنیادی صحت کے حوالے سے، بہت بہترین. دنیا کے کم ممالک میں بھی کم ہی ممالک ہیں جن میں اس طرح کے انتظامات موجود ہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں اتنا ہی آپ کو ہے کہ ٹوٹی کا پانی نہیں پینا، اور خدا کے بندے پانی تو پیو، نہ پیو ٹوٹی کا پانی، بوتل لے لو، وہ میرے میں 40 کے 50 سینٹ کی مل جاتی ہے، وہ لے لو، سارے لے سکتے ہیں. ایک بوتل تو سردیوں میں پیو، اس طرف جاتی کوئی نہیں ہے. اور اوپر سے ہمارے خاص طور پر نوجوانوں کو وہ ڈرنک دیکھیں، مثال کے طور پر ریڈ بل یا اس طرح کے جو ڈرنکس ہیں، یہ رات کو پئیں گے جی سونے سے پہلے. ذہن میں کیا ہے، صبح اٹھیں گے یا رات کو پتہ نہیں کون سی طاقت میں آ جاتی ہے.
کون سی طاقت آنی ہے؟ دودھ ہمارے ہاں رجحان ہی کوئی نہیں ہے، جو ہے وہ زیادہ تر چائے کا رجحان ہے ہمارے یہاں. دودھ پتی لازمی ڈالنی ہے جی اس میں. میں خود چائے پیتا ہوں اور میرے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ زیادہ پیتے ہیں، لیکن اس میں چینی، پتی، دودھ سب کی احتیاط ہے. مین نقطہ یہی ہے جو کہ احتیاط ہر جو مرضی کریں کھائیں پئیں. مجھے میرا ایک مریض ہے تو وہ مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں میں نمک بالکل چھوڑ دوں. میں نے کہا جی اگر آپ کو میں نے نمک چھڑوا کے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول کرنا ہے نا صحیح ہے تو پھر بہتر ہے کہ میں کوئی اور کام کر لوں جا کے. ڈاکٹر صاحب بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ بعض شوگر کے مریض ہوتے ہیں وہ چائے تو پھیکی ہی پیتے ہیں لیکن مٹھائی کھا جاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس سے زیادہ جلدی مرنے کا جو ان کو موقع ملتا ہے نا دنیا میں. آپ دیکھیں ہمارے لوگوں کے، ہماری سوسائٹی، ہمارا جو ہے معاشرہ، اس میں یہ گورنمنٹ اورینٹڈ معاشرہ نہیں ہے، یہ یعنی ہوم اورینٹڈ معاشرہ ہے. اس میں بھارت کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرا بچہ 18 سے 20 سال 23 سال شاذ و نادر 25 سال کا ہو گیا ہے، وہ کام کرنا شروع کرے، اور میری چاہے عمر اپنی 50 سال ہے میں ریٹائرمنٹ لے لوں کہ میں ریٹائرمنٹ کی لائف گزاروں گا. کیوں کہ اب بچوں کا کام ہے کہ انہوں نے والدین کا خیال رکھنا ہے، اور ہمارے معاشرے کے لحاظ سے ٹھیک بھی ہے. لیکن خلا جو پیدا ہو گیا اس کو ہم جو کہتے ہیں نا، ہم لوگ جو یہاں پہ آ گئے ہیں اور فیملیز جن کی پاکستان میں رہ گئے ہیں، یہ بہت بڑا ہمیں خلا پیدا ہو چکا ہے. یہ بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ ہم بھی سمجھ لیں اور پاکستان میں جو ہمارے خاندان ہے وہ بھی سمجھ لیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ آپ نے ایک بچے کو تیرنا سکھایا، آپ نے اس کو دریا میں ڈالا، وہ جب اگلے کنارے تک پہنچتا ہے نا تو آپ اس کو کہتے ہیں او بھائی میں تمہیں پتہ نہیں دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم وہاں سے پاؤں کے بعد واپس نہیں آئے. ایک دو تو چلے جاتے ہیں، اور ان میں سے بھی دو جو چلے جاتے ہیں وہ دو میں سے ایک کم از کم یہی دعائی دے رہا ہوتا ہے میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور وہ جو واپس نہیں نہ آئے صحیح ہے ان پہ خدا کی لعنت. ایسے نہیں ہوتا ہے. اپنے معاشرے کو جو جدید حقائق ہیں ان سے ہم آہنگ کریں، بالکل جدید نہ ہوں، حقائق سے تو ہم آہنگ کریں نا. ناظرین محترم، جیسا کہ آج کے پروگرام میں ہم نے جائزہ لیا ہے کہ ہمارے اکثر امراض کی وجہ وہ ایٹنگ ہیبٹس ہے کہ جو ہماری خراب تر ہیں، یعنی ہم مقدار کے ساتھ نہیں کھاتے، اندھے واہ جسے پنجابی میں کہا جاتا ہے اس طریقے سے کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری صحتیں بہتر ہونے کی بجائے جو ہے وہ خراب ہوتی رہتی ہیں. اور اس کے علاوہ دوسرا جو عامل تھا وہ یہ تھا کہ ہم بد پرہیزی جو ہے ہر معاملے میں کرتے ہیں، اس کا نتیجہ پھر وہی ہے کہ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. آج کے پروگرام میں ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا جو ہے انتظار رہے گا. امید ہے کہ آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے نوازیں گے. جو اس وقت آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا یہ ہماری ویب سائٹ کا، ہمارے جو ہے فیس بک پیجز کا اور ہماری ای میل کا پتہ ہے. اس پر اپنے فیڈ بیک سے ضرور ہمیں نوازیے گا. اسی کے ساتھ میں ڈاکٹر عرفان مجید راجہ اور مرزا ندیم بیگ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.